الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق الله مولانا العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 46. سورہ کہف آیت نمبر 49. سورہ توبہ آیت نمبر 12. سورہ انبیاء آیت نمبر 47. سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک جس کو آپ کے صحابی حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اسے ذکر کیا ہے. خطبے کے دوران آپ حضرات کے سامنے یہ آیات اور یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالی قبولیت کا معاملہ فرمائے اور ان ارشادات کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. انسان کا عمل انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی بلندی پر بھی لے جاتا ہے اور انتہائی پستی کے اندر بھی دھکیل دیتا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کو دار العمل کہا جاتا ہے. دار العمل کا مطلب ہے عمل کی جگہ، عمل کرنے کا گھر. اس دنیا کے مقابلے میں جو دار الآخرت ہے وہ دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں ہے. یہاں انسان نے عمل کرنا ہے، آخرت میں اس عمل کا نتیجہ حاصل کرنا ہے. وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا اور یہاں دنیا کے اندر نتیجے کا ملنا یہ ضروری نہیں ہے.